اگر ہم ایسے وقت گزاریں گے تو ہماری زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر ہمارا وقت ایسے گزرتا رہا۔ ہم کو سمجھنا چاہیے اس چیز کے بارے میں۔ ہم عام انسان نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہم اپنا پا گئے ہیں، اپنا بھیجے گئے ہیں۔ یا جیسے دنیا میں جانور پیدا ہوتے ہیں اور ایسے ہی کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنی عمر گزارتے ہیں اور اپنے وقت کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہمیں ایسا نہیں بنایا گیا ہے۔ ہمیں کم اویس 18,000 مخلوق میں سب سے افضل، سب سے بہترین بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا ہے، تو ہم اپنی قیمت کیوں بھولیں؟ ہم اپنی قیمت یاد رکھنی چاہیے، ہم اپنی قیمت پتہ ہونی چاہیے کہ میرے اللہ نے میری کیا قیمت لگائی ہے، ہم سب کی کیا قیمت لگائی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کی کیا قیمت لگائی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے آپ کی قیمت نہیں لگائی ہے، آپ ایسی بیکار پیدا ہو گئے ہو، آپ کو بیکار بنا دیا گیا ہے۔ نہیں، اللہ نے بیکار کسی کو نہیں بنایا ہے، سب اللہ کے لیے قیمتی ہیں، بشرطے کہ وہ اپنی قیمت کو پہچان لیں۔ اگر اپنی قیمت کو نہیں پہچانیں گے تو یاد رکھنا، پھر یاد رکھنا، کہتے ہیں نا کہ بغیر کام کا ڈائمنڈ بھی تجوری میں پڑا بیکار ہے۔ اگر کسی ڈائمنڈ کا کام نہیں ہے تو وہ تجوری میں پڑا ہوا بیکار ہے، اس ڈائمنڈ کی پھر کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ دھیان رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ اگر ہم اپنے کام کو نہیں پہچانیں گے تو ہم ڈائمنڈ تو ہیں لیکن پھر بیکار ہیں، اپنی قیمت کو نہیں پہچانیں گے پھر بیکار ہیں۔ اللہ نے معمولی نہیں بنایا ہے ہمیں، اللہ نے بہت بڑی دولت سے نوازا ہے، بہت بڑی دولت سے نوازا ہے ہم سب کو۔ تم سوچو تو صحیح، میں آپ سے کہوں، آپ سب میری بات سن رہے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی کیا قیمت ہے، بتاؤ مجھے، بتاؤ آپ کی کیا قیمت ہے، آپ مجھے کیا قیمت بتائیں گے اپنی؟ پتہ ہے آپ کو اپنی قیمت؟ بتاؤ، پتہ ہے آپ کو اپنی قیمت؟ نہیں پتہ نہیں ہے۔ مال سے قیمت نہیں بنتی ہے، دولت سے قیمت نہیں بنتی ہے، جائیداد سے ہماری قیمت نہیں بنتی ہے۔ ہمارے اللہ نے جو ہماری قیمت لگائی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ جب ہمیں یہ قیمت پتہ لگے گی ہماری، تو پھر ہمارا ایمان ایسے نہیں ڈگمگائے گا جو آج چند پیسوں پر، چند پوائنٹوں پر لوگ اپنے ایمانوں کو بیچ رہے ہیں، اپنے ایمانوں کو ختم کر رہے ہیں چند پیسوں کے لیے۔ قیمت معلوم نہیں ہے ان کو، اپنے ایمانوں کی قدر نہیں ہے ان کو، اپنی پہچان نہیں ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہمیں کیسا بنایا گیا ہے، ہمارا مطلب کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، یعنی ہمارا جو اس دنیا میں مقصد ہے وہ کیا ہے، اور اللہ نے ہمارا مقام کیا رکھا ہے، اللہ نے ہماری قیمت کیا لگائی ہے۔ جب اپنی قیمت کو بھولیں گے تو پھر کوئی کام کے نہیں بچیں، کسی بھی کام کے نہیں بچیں گے، پھر کچھ بھی کرو جو تمہارے من میں وہ کرو پھر، کیونکہ تم بے قیمتی ہو، اور جس چیز کی قیمت نہ ہوتی ہے، جو چیز کام کی نہیں ہوتی ہے، پھر وہ کوڑے میں پڑی ہو یا کہیں بھی پڑی ہو، کوئی اس پر چڑھ کر جائے یا کسی بھی گرے ہوئے درجے میں ہو، اس پر فرق نہیں پڑتا۔ پھر اگر اپنی قیمت بھولیں گے تو یاد رکھنا، دنیا میں انسان کی قیمت مال و دولت سے نہیں بڑھے گی، اس کے اعمال سے بڑھے گی، اس کے عمل سے بڑھے گی۔ ورنہ یاد رکھنا کہ آپ کے پاس، آپ ارب و خرب پتی ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ ارب و خرب پتی ہیں، آپ کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے؟ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی؟ لوگ آپ سے محبت رکھیں گے؟ مجھے بتاؤ، آپ ارب خرب پتی ہیں، محبت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ کا کردار، آپ کا اعمال، آپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے، تب لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی۔ آپ کی زبان کڑوی ہو، آپ کتنی ارب پتی خرب پتی ہوں، محبت نہیں کرنے کے ہیں وہ آپ سے، کتنے تو غریب انسان بھی ہو، کالا، جو آپ کو اچھا بھی نہ لگتا ہو لیکن اس کی زبان میٹھی ہو، دل اچھا ہو، اس کا رویہ اچھا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، اس کے بات کرنے کا لہجہ اچھا ہو، پیارے انداز میں بولتا ہو، اس کے رہن سہن کا طریقہ بہت پیارا ہو، آپ کے دل کو چڑھ جائے گا۔ ہاں سوچو تو صحیح،
اس ارب خرب پتے سے آپ کو غریب زیادہ محبوب ہوگا، زیادہ اچھا آپ کو لگے گا۔ کیونکہ اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا رویہ، اس کی باتیں سب اچھی ہیں۔ کیا ہوا مال نے؟ تو انسان مال سے امیر نہیں ہوتا، مال سے اچھا نہیں ہوتا، مال سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہیں ہوتی، مال سے اس کی قیمت نہیں بڑھتی۔ اس کی قیمت بڑھتی ہے اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے۔ اس کی قیمت بڑھتی ہے اس کے ایمان سے۔ ورنہ آج دنیا میں ہم غور کریں، جب فرعون دنیا میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون تھا، تو اللہ نے اس کو کتنی مال و دولت دی، کتنا بڑا بادشاہ بنایا، بادشاہ، معمولی بات ہے؟ لیکن وہ ظلم کرتا تھا، بادشاہ تھا، ظلم کرتا تھا، اپنے مالک کو جس نے بنایا اس کو جھٹلا دیا، اس کے حکم کو جھٹلا دیا، اس کی باتوں کو جھٹلا دیا، اس کے کلموں کو جھٹلا دیا، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ پھر اللہ نے کیسا ہلاک کر دکھایا، کیسا اللہ نے ناکام کر دکھایا۔ میرے دوستو، اگر ہم بھی اپنی قیمت کو بھولیں گے تو اللہ کی قسم، وہ تو بادشاہ تھا فرعون، اتنی مال و دولت والا، وہ ناکام ہو گیا تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ پھر ہم کہاں سے بچ سکتے ہیں جب وہ ناکام ہو گیا ہے؟ سوچو، تم تھوڑا سوچو تو اس بات کے بارے میں۔ ہماری قیمت پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری قیمت کیا ہے۔ ہم اپنے ایمانوں کو ضائع نہ کریں، اپنے ایمانوں کو نہ بیچیں، اپنے ایمانوں خراب نہ کریں کچھ پیسوں کے لیے۔ کیونکہ یہ دنیا تمہارے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر دنیا میں مال و دولت کی ہی زیادہ قیمت ہوتی، اگر مال و دولت ہی زیادہ ضروری ہوتا تو تھوڑا غور تو کرو۔ آج یہ ہمارے کمزور ایمان اللہ سے دور رہنے کا نتیجہ ہے، بھٹک جانے کا، اپنی ایمان سے بھٹک جانے کا، اپنے اللہ سے دور ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں پر مال کی محبت چڑھ گئی، دنیا کی محبت چڑھ گئی۔ سوچو تو صحیح، آپ کہیں گے کہ دین کی بات کرنے والے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، بڑے ناسمجھ ہوتے ہیں، پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا ہے نا؟ آپ تو یوں کہیں گے، لیکن میرے رب کی قسم، جس کی زندگی میں دین ہے، جس کی زندگی میں اللہ کا رسول ہے، اس کے دل کو اللہ سکون دیتا ہے۔ اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تو اپنے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی فکر ہوتی ہے، مال کی نہیں ہوتی۔ کیونکہ مال دینے والا کون ہے؟ جو اللہ سے بھٹکتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، پریشان ہو کر اس تک مال پہنچتا ہے، وہ مال کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تم ذرا تھوڑا غور کرو، میں آپ کو تھوڑا اطمینان سے سمجھا دوں تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اگر مال دنیا میں زیادہ ضروری ہوتا تو اللہ کی قسم میرا اللہ سب سے پہلے اپنے لاڈلے رسول کو دیتا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ اگر مال زیادہ ضروری ہوتا، مال سے سب کچھ ہوتا تو سوچو تم کہ کئی وقت اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ بھوک کی شدت میں تھے، آپ نے بھوکیں برداشت کریں۔ کیوں برداشت کریں؟ کیا اللہ ان کو مال نہیں دیتا؟ اگر وہ مانگتے کہ اللہ نہیں دیتا، اور اللہ نے تو کہا بھی تھا پہاڑوں کو سونے کے بنا دیتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی؟ جنت سے دسترخوان اتر سکتا تھا، لیکن نہیں، میرے نبی نے گوارا نہ کرا۔ آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں کرا؟ اپنی امت کو سبق دینے کے لیے، ہم سب کو سبق دینے کے لیے۔ آج ہم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال 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 نہ ہوگا تو کیسے ہوگی؟ تمہارے اور میرے نبی وقت گزار کر گئے ہیں، سوچو تو صحیح، انہوں کی بھی زندگی گزری ہے اس دنیا میں، کیسے وقت کاٹ کر گئے؟ ان کی کیا خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی؟ سوچو تو صحیح، ان کے پاس مال نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ طاقت نہیں ہو سکتی تھی؟ شہرت نہیں ہو سکتی تھی؟ بتاؤ، اللہ رب العزت ان کو کیا کچھ نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ ہی تو دینے والا ہے۔ اگر کوئی چیز زیادہ قیمتی ہوتی تو اللہ پہلے اپنے نبی کو دیتا،
دنیا زیادہ اچھی ہوتی، دنیا ہوتی زیادہ بہتر، تو سب سے زیادہ اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے دنیا۔ سوچو تم، تھوڑا جب ہم غور کریں گے تو ان سے ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے۔ یہاں پڑھ کر اپنی ایمان و قیمتوں کو بھول کر ہم صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے ہماری قیمت وہ لگائی ہے کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج دنیا میں بڑے بڑے مکانوں کی، بڑی بڑی دکانوں کی، بڑی بڑی بلڈنگوں کی، یعنی بڑے بڑے جو محل ہوتے ہیں، آج ہماری نگاہوں میں ان کی زیادہ قیمت ہے۔ اللہ کے وہاں پتہ ہے کس کی زیادہ قیمت ہے؟ پتہ ہے کس کی زیادہ قیمت ہے؟ اللہ کے کلمے کی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ جو اللہ کے نزدیک کوئی اور قیمتی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ دیتا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ تعالیٰ قیمتی چیز دیتا، لیکن اللہ نے کہا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کہا کرو، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، یہ اللہ، یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے، سب کہتے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں، سب سے زیادہ۔ تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ، دیکھو اللہ نے اس کلمے کی قیمت کیا لگائی، کیا بتائی۔ سبحان اللہ، ہم چند پیسوں کے لیے اپنے ایمانوں کو بیچ دیں، چند پیسوں کے لیے اپنے ایمانوں کو ضائع کر دیں، اپنے اللہ سے تعلق ختم کر لیں چند پیسوں کے لیے۔ سوچو تو صحیح، کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ چند لذت کے لیے اپنے ایمان سے محروم ہو جانا، اپنے اللہ سے دور ہو جانا، اپنے اللہ کی ناراضگی میں آ جانا، چند لذت کے لیے، مختصر وقت کے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے، مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پڑرے میں رکھ دیے جائیں اور ان کے درمیان جتنی بھی چیز ہے، جتنی بھی چیز، اور ایک کاغذ کے پرزے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر رکھ دیا جائے، ایک کاغذ کے پرزے پر رکھ دیا جائے، اے موسیٰ، یہ کلمے والا پڑھرا جھک جائے گا، وہی ساتوں زمین ساتوں آسمان ہوا میں اڑ جائیں گے۔ تو سوچو تو صحیح، اللہ نے کتنی قیمت لگائی اس کلمے کی کہ یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان، یہ دنیا کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کلمے کے مقابلے پر پہنچ ہی نہیں سکتی، اور اللہ نے ہم سب کو اس کلمے سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ دے کر بھیجا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا، دل میں اتار لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ لیا، ایمان لیائے، مان لیا، پورے کلمے کو اپنے دل میں بٹھا لیا کہ یہ حق اور سچ ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، تو اس کی قیمت اس دنیا سے کئی گناہ بڑھ گئی۔ یہ دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ ہے تمہاری قیمت، سمجھتے ہو؟ یہ تمہاری قیمت ہے کہ تم اس دنیا سے زیادہ افضل ہو۔ یہ دنیا کی بلڈنگیں، یہ دنیا کے محل، یہ دنیا کے مکان، یہ دکان، یہ عیش و عشرت کی چیزیں دکھنے والی، یہ رنگین خوبصورت بن کر نظر آنے والی دنیا تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم اس سے افضل ہو، اس سے بہتر ہو، اس سے اچھے ہو، اس سے قیمتی ہو، یہ تمہاری قیمت ہے۔ یاد رکھنا اس قیمت کو، یہ تمہاری قیمت ہے۔ اب مت بھولنا اپنی قیمت کے بارے میں کہ تمہاری کیا قیمت ہے۔ تم اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہو، کئی گنا۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔